حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام بابل میں تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرزند ارجمند حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا۔ چونکہ حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا نور منتقل ہوتے آدم علیہ السلام سے حضرت شیس، پھر اس کے بعد ان کی اولاد در اولاد سے ہوتے ہوئے جناب ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی میں نمایاں ہوا تھا، اور پھر جناب اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی اقدس میں نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی تھی۔ اب مشیت باری تعالیٰ کو یہ منظور ہوا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام اپنی شریک حیات جناب حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اور اسماعیل علیہ السلام کو لے جا کر مکے میں آباد کریں، جہاں بیت اللہ خانہ کعبہ شریف ہے، اور اس لیے کہ جناب اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہونا ہے۔ اگرچہ ایک طویل زمانہ ہے، مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم کو حکم کیا کہ لے جاؤ اور ماں اور بیٹے دونوں کو مکہ میں آباد کر کے چلے آؤ، پھر تم واپس چلے آؤ۔ اس طرح سے جناب ابراہیم علیہ السلام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جد کریم ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی حضور کے جد کریم ہیں، تو اس طرح سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لا کر خانہ کعبہ کے جوار میں پڑوس میں مکہ شریف میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حاجرہ اور اسماعیل کو لا کر آباد کیا۔ اب مکے کے حالات اس وقت کیا تھے؟ قرآن نے کہا غیر ذی زرع، وہاں تو کوئی پھل بھی نہیں پیدا اور نہ اناج پیدا، کچھ بھی نہیں، نہ پانی تھا نہ دانا تھا، کچھ بھی نہیں تھا، مگر اللہ کا حکم تھا کہ مکے میں کعبہ کو آباد کرنے کے لیے اسماعیل کو لے آؤ، اس لیے کہ ان کی نسل سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خاکدان گیتی میں تشریف لانا ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا مانگی تھی؟ جب مکہ مکرمہ میں آپ آئے اور واپسی ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی، جس کو شاہ نامہ اسلام میں جو ہے پیش کیا گیا ہے۔ سحر کے وقت ابراہیم نے اٹھ کر دعا مانگی، یعنی صبح صبح جناب ابراہیم علیہ السلام نے اٹھ کر اللہ سے دعا مانگی، سکون قلب مانگا، یعنی دل سکون سے رہے، خوئے تسلیم و رضا مانگی کہ ہر چیز پر اللہ کے حکم پر جو ہے راضی برضا رہوں، اور جو بھی اللہ کا حکم ہو گردن جھکائے رہوں، کہ اے مالک عمل کو تابع ارشاد کرتا ہوں، کہ اے مالک عمل کو تابع ارشاد کرتا ہوں، میں بیوی اور بچے کو یہاں آباد کرتا ہوں، یعنی اے اللہ جو تو نے حکم فرمایا اس حکم کو بجا لانے کے لیے بابل سے اپنی بیوی حاجرہ کو اور بیٹے اسماعیل کو لا کر مکے کے سرزمین پر یہاں لا کر آباد کر دے رہا ہوں۔ اسی سنسان وادی میں انہیں روزی کا سامان دے۔ سنسان وادی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی چرند ہے، نہ پرند ہے، نہ انسان ہے، اور نہ سبزے ہیں، نہ کھیتی ہے، نہ کھلیان ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں اسی سنسان وادی میں انہیں روزی کا سامان دے، اسی بے برگ و سامانی کو شان صد بہاراں دے، یعنی اے اللہ جہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، جہاں نہ پیڑ ہے، نہ پودا ہے، نہ پتی ہے، بے سر و سامانی کا عالم ہے، مگر اے اللہ ایسے حالات یہاں پیدا کر دے کہ سارے بہار کا سامان یہاں پہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے، عقیدہ یہ کہ اللہ جو چاہے وہ ہو سکتا ہے، چاہے پہاڑ ہو اور ریت ہو، مگر اللہ چاہے گا تو یہی سارا سامان بہار کا پیدا ہو جائے گا۔
تو اس لیے جو دعا مانگی الہی نسل اسماعیل بڑھ کر قوم ہو جائے، الہی نسل اسماعیل بڑھ کر قوم ہو جائے، یہ ایک قوم ایک روز پابند صلاۃ و صوم ہو جائے، اسی وادی میں تیرا ہادی مدعو ہو پیدا، یعنی اے اللہ اسی وادی میں یعنی مکے میں تیرا محبوب محمد رسول اللہ ہادی کائنات جس کے لیے پیغمبروں نے دعا مانگی اور میں نے دعا مانگی، اے اللہ وہ جلوہ گر ہو، اسی وادی میں تیرا ہادی مدعو ہو پیدا کرے جو فطرت انسان کو تیرے نام پر شیدا، بشارت تیری سچی ہے تیرا وعدہ بھی سچا ہے، اے اللہ بشارت تیری سچی ہے تیرا وعدہ بھی سچا ہے، بس اب تو ہی محافظ لے، یہ بیوی ہے یہ بچہ ہے۔ پیغمبر نے دعا کے بعد اس وادی سے رخ موڑا، اب بیوی اور بچے کو ابراہیم علیہ السلام ہاجرہ اور اسماعیل کو مکے میں آباد کیے اور اس کے بعد پھر بابل چل دیے۔ پیغمبر نے دعا کے بعد اس وادی سے رخ موڑا، جناب ہاجرہ کو اور بچے کو یہیں چھوڑا۔ جناب ہاجرہ بیٹھی تھی اس وادی وحشت میں، یعنی جہاں پر کوئی انسان چرند پرند نہیں تھا، ایک وحشت ناک وادی تھی، جناب ہاجرہ وہیں بیٹھی تھی۔ جناب ہاجرہ بیٹھی تھی اس وادی وحشت میں، سنبھالے طفل عالی شان کو آغوش الفت میں، محبت کی گود میں عالی شان صاحبزادے کو سنبھالے بیٹھی تھی۔ یہاں صحرا ہی صحرا تھا، چٹانیں ہی چٹانیں تھیں، یا تو ریگستان تھا، ریت کا میدان تھا، یا پہاڑوں کی چٹانیں تھیں۔ جناب ہاجرہ ایک بچہ دو ہی جانیں تھیں، جناب ہاجرہ تھیں ایک بچہ تھا، بس دو جان سے تھی، نہ دانا تھا نہ پانی تھا، بھروسہ تھا فقط رب پر، نہ دانا تھا نہ پانی تھا، بھروسہ تھا فقط رب پر۔ بڑی جب دھوپ کی گرمی تو جان آنے لگی لب پر، زمیں کا ذرہ ذرہ مہر کی صورت چمکتا تھا، زمزمی کا ذرہ ذرہ مہر کی صورت چمکتا تھا، بہت بے تاب تھی ماں گود میں بچہ بلکتا تھا۔ آتش سے کرب بے چینی جو دیکھی اپنے جائے میں، یعنی حضرت ہاجرہ نے اپنے صاحبزادے اسماعیل میں جب دیکھا کہ پیاس سے بچہ تڑپ رہا ہے، آتش سے کرب و بے چینی جو دیکھی اپنے جائے میں، لٹایا خاک پر بچے کو ایک پتھر کے سائے میں، صفا و مروہ پر ہر سو تلاش آب میں دوڑی، بلند و پست پر فکر شے نایاب میں دوڑی۔ ان صفا و مروہ دو پہاڑی ہے اور ان دونوں پر چڑھتی اور اس کے نیچے جب نشیب میں اترتی تو دوڑتی، اور اس طرح سے پانی تلاش کرنے کے لیے کبھی صفا پہ چڑھتی اور کبھی مروہ پہ 7 پھیرے آپ نے لگایا۔ چنانچہ اللہ کو جناب ہاجرہ کی یہ ادا اتنی اچھی لگی کہ آج جو بھی حج بیت اللہ کے لیے جاتا ہے تو وہ طواف خانہ کعبہ سے فارغ ہونے کے بعد سعی کرتا ہے، صفا و مروہ کی پر دوڑتا ہے۔ جناب ہاجرہ کی سنت صفا و مروہ پر ہر سو تلاش آب میں دوڑی، پانی کی تلاش میں دوڑی، صفا و مروہ پر ہر سو تلاش آب میں دوڑی، بلند و پست پر فکر شے نایاب میں دوڑی، کبھی اس سمت جاتی تھی کبھی اس سمت جاتی تھی، خیال آتا تھا بچے کا تو فوراً لوٹ آتی تھی، تڑپتے دیکھ کر بچے کو بڑھ جاتی تھی بےتابی، ٹپک پڑتی تھی اشک یاد سے پانی کی نایابی، بہت ڈھونڈا نہ کچھ آثار پانی کے نظر آئے، جدھر اٹھی نظر جھلسے ہوئے ٹیلے نظر آئے، کہیں پانی کا نام و نشان جناب ہاجرہ کو دکھائی نہیں پڑ رہا تھا۔ یوں ہی بس 7 بار آئیں گئیں پانی نہیں پایا، صفا مروہ پر 7 بار آئی گئی، یوں ہی بس 7 بار آئیں گئیں پانی نہیں پایا، چٹانیں سرخ پائیں دشت شعلہ آفری پایا، قیامت کی گھڑی تھی پڑ گئے تھے پاؤں میں چھالے، چلی جاتی تھی آنکھیں آب میں بچے میں دل ڈالے، سنی آواز ننھے کی بلکنے اور رونے کی، تڑپ اٹھی کی ساتھ آ گئی ہے جان کھونے کی، پلٹ آئیں تو دیکھا دور سے ننھا تڑپتا ہے، جس پتھر کے سائے میں لٹایا تھا وہ تپتا ہے، رگڑتے ایڑیاں دیکھا زمین پر اپنے بچے کو، جناب اسماعیل علیہ السلام زمین پر ایڑیاں رگڑ رہے تھے، رگڑتے ایڑیاں دیکھا زمین پر اپنے بچے کو،
پکارا حاجرہ نے کانپ کر اللہ، سچے کو قریب آئیں تو پر کھولے ہوئے جبریل کو پایا، انگوٹھا چوستے سائے میں اسماعیل کو پایا۔ ٹھٹک کر رہ گئیں، ایک اور نظارہ نظر آیا، قریب پائے اسماعیل فوارہ نظر آیا۔ یعنی جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے سے آب زمزم کا فوارہ نظر آیا۔ جہاں پر ایڑیاں بچے نے رگڑی تھیں بناچاری ہوا تھا چشمہ آب سرد و شیریں کا وہاں جاری۔ یہ پہلا معجزہ تھا پائے اسماعیل کمسن سے، کہ چشمہ جس کا زمزم نام ہے جاری ہے اس دن سے۔ بیابا میں بہشتی نعمتیں جب اس طرح پائیں، جھکی پیش خدا اور شکر کا سجدہ بجا لائیں۔ بجھائی سیدہ نے پیاس، بچے کو ملی راحت، کھجوریں خلد کی رکھ کر فرشتہ ہو گیا رخصت۔ جناب حاجرہ نے مینڈ باندھی گرد پانی کے، گرد پانی کے، یہیں رہنے لگیں سائے میں سقف آسمانی کے۔ یہ سب کچھ جو صرف مکے کو آباد کرنا مقصود ہے، اور چونکہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل پاک سے اگرچہ ایک طویل زمانہ درکار ہے حضور کی آمد کا، مگر یہ ساری تمہید حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد مقدس کی ہو رہی تھی۔